تو بابا فرید فرماتے ہیں جس نے مجھے اس مقام پر پہنچایا اس مرشد کو میری امی جان کہا جاتا ہے. میری ماں نے مجھے تربیت کر کے یہاں تک پہنچایا. میری ماں نے میرے پیٹ میں کبھی لقمہ حرام آنے نہیں دیا. میری ماں نے میرے پیٹ میں کبھی ڈاؤٹ فل مشتبہ لقمہ آنے نہیں دیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہنوں، پتہ چلا جب تک کہ ماں نیک نہ ہو اس وقت تک اولاد کو نیک دیکھنے کا تصور ایک محض خواب ہے. خواب. جو ماں خود نمازی نہ ہو وہ ماں اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنا سکتی. آج ماؤں کو سیریل کا وقت، آج ماؤں کو بیٹھ کر غیبت کرنے کا وقت، آج ماؤں کو فضول باتیں کرنے کا وقت، آج ماؤں کو آوارہ گردی کرنے کا وقت، آج ماؤں کو زیور اور پتہ نہیں کیا کیا کے شوق. اللہ اکبر. کیا وہی شوق نماز کا بھی ہے جو شوق زیور کا ہے؟ ہاں، شادی میں نئے کپڑوں کا جو شوق ہے وہی شوق نماز کا بھی ہے. سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم میں طبقہ ہے، اور اس وادی کا حال یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے. جہنم کے اس وادی اور طبقے سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا اور اس وادی کی حرارت تپش کا عالم یہ ہے اگر اس میں پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں، جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے، اور اس کی حرارت اور تپش اور گرمی کا عالم یہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور یہ بتائیں کہ جس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہو اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے وہ وادی کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وادی 2 لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. نمبر 1، اس وادی میں بے نمازی ڈالے جائیں گے اور اس وادی میں حرام کھانے والے ڈالے جائیں گے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں، اپنے بچوں کو بے نمازی بنا کر کے کیا اس وادی میں تم ڈلوانا چاہتی ہو؟ اگر ہاں، تم کا اگربتی کے چٹکے سے جل جائے تو تم خود رونے لگتی ہو. اے ماں، تو کتنی ظالم ہو گئی کہ تو اپنے بچے کو اگربتی کا چٹکا دیکھنا نہیں چاہتی اور بے نمازی بنا کر تو اس کو اس وادی کا مستحق بنا رہی ہے جس وادی میں پہاڑ بھی پگھلنے والے ہیں، جس وادی سے دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. کیا آپ پتلے ہیں؟ کیا آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ کا دماغ کمزور ہو گیا ہے؟ جو یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. کیا آپ کے گال یہ پچک چکے ہیں؟ ہوتا نا، پچک جاتے ہیں. کیا گال پچک چکے ہیں؟ کیا آپ کے چہرے کی رنگت ختم ہو چکی ہے؟ اگر ہڈیوں پہ گوشت بھی نہ ہو، صرف ہڈیوں، اگر آپ اس فروا کورس کو 3 مہینے مسلسل استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی. پتلا شریر موٹا تازہ ہو جائے گا. اور یہی نہیں، اس کے علاوہ بہت زیادہ فائدے ہیں اس کورس کے. جوڑوں میں درد ہو اس کو بھی ختم کر دے گا. بدن میں کسی طرح کی تھکاوٹ سستی رہتی ہو اس کو بھی یہ دفع کر دے گا. اگر نائٹ فیل کی شکایت ہے تو اس کو بھی یہ دفع کر دے گا الحمدللہ. اس میں 4 قسم کی دوائیں آتی ہیں جو مسلسل آپ نے 3 مہینے یوز کرنا. اس کا رزلٹ الحمدللہ پہلے مہینے سے ظاہر ہو جائے گا. کیسے ہی لاگر کمزور ہو، صحت نہ بنتی ہو، کھایا پیا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کو من نہ کرتا ہو، لیور کام نہ کرتا ہو، گیس ہو، قبض ہو، کوئی بھی شکایت ہو، اس کے استعمال سے الحمدللہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. اور آٹومیٹک یہ تازہ خون شریر پیدا کرے گا الحمدللہ. اور عجیب شریر میں کیفیت اور جنون، ایک طاقت پیدا ہو جائے گی اس کے استعمال سے. لیکن اگر مکمل فائدہ ہے تو اس کو 3 مہینے ریگولر آپ نے استعمال کرنا ہے. تو اے ماں تیری ممتا کہاں چلی گئی؟ اے ماں تیری ممتا کہاں کھو گئی؟ اے ماں تیری ممتا کہاں سو گئی؟ ممتا صرف جو ہے بچے کو لوری دینے کا نام نہیں، ممتا صرف بچے کو چولہا دینے کا نام نہیں، ممتا صرف بچے کو مٹھائیاں کھلانے کا نام نہیں، ممتا صرف بچے کو اچھے کپڑے پہنانے کا نام نہیں، ممتا صرف بچے کو اچھے اسکول میں بھیجنے کا نام نہیں. اے میری بہن، اپنے بچے کی دنیا کی فکر کرنے والی،
اے ممتا میں مشہور ماں، اپنے بچے کی آخرت کی فکر کر. یاد رکھ، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر تو نے لوری نہ دی تو تیرے بچے کا وہ نقصان نہ ہوگا. اگر تو نے جھولے میں نہ سلایا تیرے بچے کا وہ نقصان نہ ہوگا. اے ماں، اللہ اکبر، اگر تو نے اپنے بچے کو اب اچھے اسکول میں نہیں پڑھایا تو بھی اتنا بڑا نقصان نہ ہوگا. مگر یاد رکھنا، اگر تو نے اپنے بچے کو نمازی نہ بنایا، تو نے اپنے بچے کو دیندار نہ بنایا، تو نے اپنے بچے کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا نہ کی، اللہ کا خوف پیدا نہ کیا، اپنے بچے کے دل میں رسول اللہ کی، ان کی اہل بیت کی، ان کے اصحاب کی سچی محبت پیدا نہ کی، تو نے اپنے بچے کو دین نہ سکھایا، تو یاد رکھنا تیرا بچہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اے ماں، تیری ممتا کا واسطہ دے کر تجھے کہا جاتا ہے، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو تو ماں نماز چھوڑ کر، ماں سارے کام چھوڑ کر بچے کو بچانے کے لیے آگ سے دوڑ پڑتی ہے. آپ کے بچے تو نماز چھوڑ کر کے، دین کو چھوڑ کر کے، دینی تہذیب کو چھوڑ کر کے، دینی اقدار کو چھوڑ کر کے، دینی تہذیب اور تمدن کو چھوڑ کر کے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اپنی طبیعت کے راستے پر جا رہے ہیں. تم ان کو بچانے کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتی؟ یاد رکھنا، آج کل کا حال تو یہ ہو گیا، پہلے ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہو جاتے تھے، اب تو ماں باپ کے جیتے جی بچے یتیم ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے کیسے یتیم ہو رہے ہیں؟ ہم کہتے اس لیے یتیم ہو رہے ہیں کہ پہلے ماں باپ نہیں ملتے تھے، مرنے کے بعد نہیں ملتے تھے، اب تو جیتے جی نہیں ملتے. باپ بھی گیم کھیل رہا ہے موبائل میں، ماں بھی گیم کھیل رہی ہے، باپ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے، ماں بھی موبائل لے کے بیٹھی ہے. اس بچے کی تربیت کون کرے؟ ماں باپ زندہ ہو کر اس کو فائدہ کیا ہے؟ اگر روٹی کپڑا مکان کی بات ہے تو روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، کھانا تو جانوروں کو بھی مل جاتا ہے، صرف کھلانا پلانا اہم نہیں ہے. اور رہی بات، اللہ اکبر، یاد رکھنا، بڑے سے بڑے اسکول پر کے حوالے اپنے بچوں کو کر کے بے فکر ہونے والوں، اسکولوں میں آج تعلیم مل رہی ہے، تربیت نہیں مل رہی ہے. تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں، اگر اسکول کے ٹیچر سن رہے ہو تو مجھے معاف کرے، وہ اسکول کے ٹیچر خود کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ سب ٹیچر ایسے نہیں ہوتے، لیکن آج حالات یہی ہے، ان کو خود دین نہیں پتا. بہت سارے اسکول کے ایسے ٹیچر ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، وہ آپ کے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ تو یاد رکھنا، جملے تلخ ہیں مگر معاف کر دینا مجھے، یاد رکھیے، اپنی اولاد کی تربیت کسی کے بھروسے مت کیجیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اس ٹیچر سے نہیں پوچھا جائے گا. تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، مدرسے کے مولوی صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں تربیت نہیں کی. آج بچوں کے دلوں میں وہ خوف نہیں ہے اللہ کا جو ہونا چاہیے. اب یہ ہوگا کیسے؟ تو یاد رکھیے، پہلی چیز تو آپ کو خود نیک بننا ہے. نمبر 2، اسلامی نالج آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ جب بچوں کو کھانے کے لیے آپ بٹھائیں تو کس طرح بچے کھانا کھائیں. سیدھے ہاتھ سے کھائیں، ہاتھ دھو کے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں. یہ ساری تربیت ماں نے کرنی ہے. حالانکہ تنہا ماں ذمہ دار نہیں ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج کل باپ ٹائم نہیں دے رہے ہیں اور باپ لوگ یہاں موجود بھی نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوں، میری بہنوں، اپنے بچوں کی تربیت خود کرو. اس کے بعد کھاتے وقت ان کو بٹھا کر کے کھانے کے آداب. اب آپ کہیں گی میں یہ کہاں سے سیکھوں؟ آج تو اتنا آسان ہو گیا ہے ماشاءاللہ، علماء اہل سنت کے ایک سے ایک بیانات انٹرنیٹ پر موجود ہے. لازم کر لو، 1 گھنٹے کا بیان روزانہ میں نے سننا ہے. جس بھی خطیب کو آپ پسند کرتی ہو علماء اہل سنت میں سے 1 گھنٹے کا اس کا بیان آپ سنو، اور پھر اپنے بچوں کو وہ واقعات سناؤ. سوتے وقت طوطا مینا چڑیا کوے کی کہانی سنانے کی بجائے رسول اللہ کے معجزات سناؤ، رسول اللہ کے غزوات سناؤ، رسول اللہ کے اصحاب کی قربانیاں سناؤ، رسول اللہ کے اہل بیت کی قربانیاں سناؤ، کربلا کی داستان سناؤ، غوث پاک کے واقعات سناؤ، غریب نواز کے واقعات سناؤ، سید سالار مسعود غازی کے واقعات سناؤ، محبوب الہی کے واقعات سناؤ، یہ بزرگوں کے واقعات سناؤ. دیکھو بچے جو ہے وہ اسکول میں پڑھیں گے بھول جائیں گے، مدرسے میں پڑھیں گے بھول جائیں گے، لیکن ماں سے جو وہ پڑھتے ہیں، ماں
माँ की गोद बच्चे का पहला मकतब है, पहली दरसगाह है, पहला मदरसा है। अपने बच्चों को सिखाइए, इंशाअल्लाह आपके बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर वो बात बैठेगी। देखिए बच्चे कैसे सीखते, एक बात आपको बताऊं, दलाइलुल खैरात शरीफ बहुत मशहूर किताब है। अक्सर औलिया अल्लाह इसको अपने वजीफे में, विर्द में रखते हैं। कोई पूरी पढ़ता है, कोई कम से कम एक हिज्ब पढ़ता है, और बहुत पुरअसर ये किताब है, बड़ी तासीर। आप किसी भी आशिक रसूल की जिंदगी में देखेंगे तो आपको दलाइलुल खैरात शरीफ थोड़ी या ज्यादा नजर आएगी। बहुत मुबारक किताब है और ये मकबूल है बारगाह रिसालत में। अल्लामा सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह, इनके विसाल के बाद बरसों गुजरने के बाद इनकी कब्र खुली तो हालत ये थी, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था, और विसाल से पहले उन्होंने जो खत बनाया था वो खत भी जैसा के वैसा ही था। किसी ने उंगली लगाई तो उंगली लगाने पे जैसे जिंदों का खून हट जाता है फिर वापस लौट आता है, उसी तरीके से हुआ। ये वो बुजुर्ग हैं, वो दलाइलुल खैरात के मुकद्दमे में फरमाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची की वजह से मैंने ये किताब लिखी, और उस बच्ची की उम्र बमुश्किल तमाम 5-6 साल रही होगी। एक छोटी सी बच्ची जो है वो मुहर्रिक बनी, यानी सबब बनी कि मैं दलाइलुल खैरात लिखूं। और उनसे पूछा गया एक 5-6 साल की बच्ची कैसे जरिया बन गई, कैसे सबब बन गई? तो कहा कि हम सफर में थे, हालदे को बच्चों को सुनाने का, अच्छे वाकयात सुनाने का सिला, अच्छे वाकयात बताने का जो है वो इनाम, और अच्छे वाकयात बताने के असरात क्या है। आज हमारे बच्चे ना रसूलुल्लाह को जानते हैं, ना सहाबा को जानते हैं, ना अहले बैत को जानते हैं, ना गौसो खाजा को जानते हैं, ना पीर वलियों को जानते हैं, किसी को नहीं जानते। और आजकल उनके लिए सब कुछ मोबाइल हो गया है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हमने बस अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा करके समझा कि हमने माँ बाप बनने की जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं ये भी नहीं कहता कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दो, लेकिन एक महदूद लम्हे के लिए दो, बच्चों को उसके नशे में डूबने मत दो। मेरी बहनों, तो अर्ज ये कर रहा था कि हज़रत सैयद सुलेमान जज़ोली फरमाते हैं कि हम लोग सफर में थे, असर की नमाज का वक्त बिल्कुल तंग हो चुका था, मकरू वक्त आने वाला था, नमाज के लिए बेचैन थे कि कहीं पानी का इंतजाम हो जाए। पानी नहीं मिल रहा था, एक कुआं नजर आया और कुएं के अंदर पानी नीचे की तरफ था, लेकिन हमारे पास सफर में होने की वजह से डोल वगैरह कुछ भी नहीं था। ऐसी हालत के अंदर हमने सोचा अब क्या करेंगे, ना डोल है ना कोई सामान है जिससे पानी निकालें। उतने में छोटी सी नन्ही सी बच्ची, 5 साल की बच्ची आई और उसने पूछा, चचा जान आप परेशान लगते हैं चेहरे से, चचा जान आप चेहरे से परेशान लगते हैं। हमने कहा बच्ची हाँ हम परेशान जरूर हैं, लेकिन परेशानी इतनी है असर का वक्त कहीं मकरू ना आ जाए, चला ना जाए असर का टाइम, और हमारे पास पानी निकालने के लिए कोई सामान नहीं है। बच्ची ने कहा मेरे पास भी कोई सामान नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और बच्ची ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में थूक दिया। जैसे ही बच्ची ने कुएं में थूका तो जो नीचे का पानी था वो ऊपर आ गया। जब पानी ऊपर आ गया हमने जल्दी से आसानी के साथ वुजू किया, जो बर्तन हमारे पास थे उनसे हमने पानी निकाला, इसलिए कि नीचे की तरफ तो हम बर्तन डाल नहीं सकते थे, लेकिन जो बर्तन हमारे पास सामान थे उससे पानी निकाला, वुजू किया। बच्ची से कहा कि बेटी तुमने यहां से जाना नहीं, कुछ रुकना, नमाज असर अदा की। कहा बेटी तुम तो बड़ी वलिया हो, तुम तो बड़ी पारसा हो, तुमने क्या थूक दिया, तुम्हारे थूक की बरकत से नीचे का पानी ऊपर आ गया। लड़की ने मुस्कुरा के कहा चचा जान कोई वलिया कोई पारसाई की बात नहीं, बस बात इतनी है जब मैं सोने लगती हूँ तो मेरी अम्मी मुझे रसूलुल्लाह के वाकयात सुनाती है, तो मेरी मम्मी ने मुझे यह भी बताया कि रसूलुल्लाह जब सूखे कुएं में अपना लुआब डाल देते थे तो सूखे कुएं पानी से लबालब भर जाते थे, खारी कुएं में पानी लुआब डाल देते थे तो खारी कुएं मीठे हो जाते थे। चचा जान मैंने सोचा कि आपकी ये मुश्किल है, तो चूंकि हम लोग तो नबी वली नहीं है तो मैंने सोचा चलो जो नबी के लुआब से सूखे कुएं में पानी आ जाता था उसी नबी पर दुरूद पढ़ दूं। और मैंने अपने आका पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा और सोचा जिसके लुआब से पानी आ जाता है उसके नाम की बरकत से भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। और मैंने दुरूद पढ़ के जिस मुंह से दुरूद पढ़ा था उसी का लुआब कुएं में डाल दिया, जिसका नतीजा आपने देखा। फरमाते उस लड़के के इस वाक़े ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने सोचा कि अब मैं दुरूद पे जरूर किताब लिखूंगा। और उस एक नन्ही सी बच्ची के एक दुरूद की वजह से, तवज्जो चाहता हूं, उस नन्ही सी बच्ची के एक दुरूद की वजह से
पूरी दुनिया दलाइलुल खैरात की पाबंद होती नजर आ रही है, पूरी दुनिया में दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ी जा रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, एक नन्ही सी बच्ची को वाकयात सुनाना, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के हाथों में दलाइलुल खैरात जैसी किताब आ रही है। आप अंदाजा तो फरमाए, इसलिए खुदा के लिए अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाओ। उसके बाद एक अहम बात, अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाओ, गलत सोहबत में बैठने ना दो। और याद रखना, अभी तो बच्चा है, अभी तो बेटी है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है। याद रखिए, बचपने ही में तरबियत की जाती है, जवान होने के बाद तरबियत नहीं की जाती, बड़ा होने के बाद तरबियत नहीं की जाती। जब तक के पौधा होता है, उसको चाहे दाएं झुका लो, चाहे बाएं झुका लो, या उसको लकड़ी लगा करके सीधा खड़ा कर दो, लेकिन एक मर्तबा जब वो नन्हा सा पौधा तनावर दरख्त बन जाता है और अपने एतबार से किधर भी झुक जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उस तनावर दरख्त का रुख बदल नहीं सकती। रुख बदलने का वक्त नन्हे से पौधे के टाइम होता है, जब उसकी डंठलें नरम होती है, जब उसकी डंठलें नरम होती है, उसको झुकाया भी जा सकता है, सीधा खड़ा भी किया जा सकता है, बिला तमसील। बच्चों की तरबियत का उम्र 10 और 12 साल के बाद शुरू नहीं होता। बच्चों और बच्चियों की ज़हन साजी का वक्त जो है वो 10-12 साल के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि बचपने में अपनी गोद ही से अपने बच्चों की तरबियत करो। बल्कि एक खास बात यह भी कह दूं, अपने बच्चों को दूध पीने के अय्याम में, यानी पैदा होने से लेकर 2 साल तक की जो उम्र है, उन अय्याम में गाय भैंस का दूध न पिलाओ, अपने बच्चों को जानवर का दूध न पिलाओ बिला वजह। अगर अल्लाह ने सीने में उनकी ग़िज़ा रखी है तो माँ पूरा 2 साल कोशिश करे अपने बच्चे को दूध पिलाए, इसलिए कि दूध पिलाने की भी अपनी एक फजीलत है। साइंस तो ये कहती है, जो औरतें मुकम्मल दूध पिलाती अपने बच्चों को, वो सीने के कैंसर से महफूज रहती है। आज औरतें सीने के कैंसर में मुब्तला है, और वजह उसकी एक ये भी है, बहुत सारी वजूहात में से दूध नहीं पिला रही है, क्योंकि दूध पिलाएगी तो उस बच्चे को बाजार में भी साथ ले जाना पड़ेगा, शादियों में भी साथ ले जाना पड़ेगा। और यहां भी आज तो, कल औरतें मां बनने की शौकीन थी, और आज औरतें मां बनने के बाद भी सोचती है कि बच्चा मुझे अम्मी कहेगा तो लोग मुझे जो बड़ी उम्र की समझेंगे, यानी मां बनने के बाद भी मैं 18 साल की मालूम होना चाहिए। याद रखो, ये जुल्म है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट के बदले में अल्लाह उसको एक नई जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है, एक जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है। और जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाकर दूध मुकम्मल करती है तो फरिश्ता आकर उसकी पीठ ठोक करके कहता है, जा अब नए अमाल शुरू कर, क्योंकि अल्लाह ने तुझे गुनाह से ऐसे पाक कर दिया जैसे तू अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुई है। अल्लाह अकबर। इसलिए बच्चों को इसका उसका दूध न पीने दो। हाँ, अगर कोई बीमारी हो, वाकई कोई मजबूरी हो, दूध नहीं आता हो तो बात अलग है, लेकिन अगर अल्लाह सीने में गिज़ा दे रहा है तो अपना दूध पिलाओ। और दूध पिलाते वक्त कानों में ईयरफोन नहीं होना चाहिए, दूध पिलाते वक्त नजर जो है वो टीवी या सीरियल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जब दूध पिलाओ तो दुरूद शरीफ जबान पर हो, जब दूध पिलाओ नाते मुस्तफा जबान पर हो, जब दूध पिलाओ हो सके कि बावजू हो, कोशिश करो बावजू रहो, और बावजू नहीं रह सकती कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, नात शरीफ पढ़ो। इसके असरात आपके बच्चों पर होंगे और आपके बच्चों को पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह उसकी बरकतें काम आएगी। मेरी बहनों, साथ ही साथ मेरी गुजारिश आपसे ये है कि बच्चों को दादा दादी का अदब बताओ, बच्चों को चचा चची का अदब बताओ, बच्चों को खाला खालू का अदब बताओ, बच्चों को एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मत करने दो। उनके सामने, बच्चों के सामने याद रखो, हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता कि झगड़ा नहीं होता, हर मियाँ बीवी में होता है झगड़ा, ये घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, लेकिन अपने बच्चों के सामने न लड़ो, क्योंकि जब बच्चों के सामने माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चे जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, बच्चे मायूस हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। सब्र करो, शिकवे ना करो, तुम शिकवे करोगी बच्चे और बच्चियां भी शिकवे सीखेंगे। शुक्र का ज़ौक पैदा करो, शुक्र का शौक पैदा करो। जानती है मेरी बहनों, ये औलिया अल्लाह इतने नेक थे, आज आकर बात वहीं आती है, सबसे बड़ा मुर्शिद का रोल अगर किसी ने अदा किया है तो वो माँ है। जानती है मेरी बहनों, आप आज बच्चे छोटी छोटी चीज पे शिकवे करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन हजरत महबूब
الہی فرماتے ہیں فاقے کرنے کی لذت تو مجھے میری ماں نے سکھایا. فاقہ کسے کہتے ہیں؟ بھوکے رہنا, بھوکے رہنا. فرماتے ہیں ہمارے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہوتا لیکن کبھی شکایت نہیں ہوتی. کیوں شکایت نہیں ہوتی؟ کہ جب ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہوتی تو ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے, ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے, بلکہ جب فاقہ کشی کی نوبت آتی تو ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو ماں کا یہ جملہ اتنا لذیذ لگتا, کھانے میں وہ لذت نہیں آتی جو ماں کے اس خوبصورت جملے میں لذت آتی ہے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اور جب کئی دن تک گھر میں کھانا ہوتا تو دل چاہتا ماں یہ کب کہے گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو میں اپنی امی سے پوچھتا ہوں, امی یہ بتاؤ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے, ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں, خدا کے لیے اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی, یعنی ان میں اللہ کا خوف, نماز کی عادت, باوضو رہنے کی عادت, دین مذہب اور مسلک ان کو نہیں سکھایا, تو جیسے آج کی بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد رو رہے ہیں اولاد بگڑنے کی وجہ سے, آپ بھی رو سکتی ہے. کہنے والوں نے کہا, ایک عبرت کی بات لکھی کہ ایک نوجوان کو چوری کی وجہ سے اتنی چوری کی, اتنی چوری کی, اتنی چوری کی کہ چوری کرتے کرتے وہ بڑا چور اور ڈاکو بن گیا. تو حکومت نے سزا سنائی, اس کو پھانسی دے دی جائے. یہ اتنا بڑا چور بن گیا ہے کہ اس کے چور ہونے کی وجہ سے ملک کو خطرہ ہے, اس لیے اس کو پھانسی دے دو. جب پھانسی دیتے وقت تو اس کی آخری خواہش پوچھی گئی, آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا ماں سے ملنا چاہتا ہوں. لوگوں نے سوچا چور بڑا ہے لیکن ماں کا ادب کرتا ہوگا. ماں کو لایا گیا تو اس نے ماں کا کان نوچ لیا. تو لوگوں نے اس کو سرزنش کی, تانا دیا, بدبخت مرتے وقت بھی ماں کو دکھ دے رہا ہے. کہا یہ میری پھانسی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہ میری یہی ماں ہے. جب میں نے بچپن میں چھوٹی موٹی چوریاں کی تھی تو اس وقت میں اپنی ماں کی اسی کان میں آ کے کہتا تھا میں نے پیسے چرائے, میں نے سامان چرایا, میں نے یہ چرایا وہ چرایا. تو اس وقت میری ماں مجھے کہتی تھی جا لے جا کر کے چھپا دے. کاش اگر میری پہلی چوری پر میری ماں نے مجھے تماچا مار کر کے روک دیا ہوتا تو میں اتنا بڑا چور نہ بنتا. میری بہنوں, بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز مت کرو. یہ سوچ کر کہ ابھی تو یہ بچہ ہے, گالی دے رہا ہے بچہ ہے, گانا گا رہا ہے بچہ ہے, ناچ رہا ہے بچہ ہے, نہیں بلکہ اسے روکو. اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں, اپنے بچوں کو بد دعا مت دو, اپنے بچوں کو بات بات پہ ڈانٹو مت, اپنے بچوں کو مارو مت. نہ ان کو مارنے کی عادت ڈالو, نہ ان کو ڈانٹنے کی عادت ڈالو, نہ ان کو بد دعا دو. یاد رکھنا بد دعا تو کبھی مت دینا, کبھی مت دینا, کبھی مت دینا, اس لیے کہ ماں باپ کی دعا بھی فوراً قبول ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی فوراً قبول ہے. میری بہنوں, تم اپنی اولاد کو غصے میں کہتی ہو مر جا اور تباہ ہو جا اور برباد ہو جا, یاد رکھنا ماں نے کہا تو یہ جملہ کبھی نہ کبھی ضرور اثر کرے گا. ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہے علامہ زمخشری. علامہ زمخشری آخری عمر میں بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے, مفسر تھے. آخری عمر میں زمخشری کا پیر ٹوٹ گیا تھا. یہ بات سن لو, بچوں کو دعا دو, غصے میں بھی دعا دو, نافرمانی پر بھی دعا دو, نافرمانی پر بھی دعا دو, بد دعا کبھی مت دو. علامہ زمخشری کا آخری عمر میں پیر ٹوٹ گیا تھا. زمخشری سے کسی نے پوچھا علامہ یہ بتائیں اتنے نیک پرہیزگار متقی ہو, آخر عمر میں آپ کا پیر ٹوٹ گیا. فرماتے ہیں ماں کی بد دعا کے نتیجے, یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے. لوگوں نے پوچھا آپ جیسا عالم, آپ جیسا محدث, آپ جیسا مفسر, ماں کی بد دعا کیسے لے لی آپ نے, اور آپ کی ماں نے آپ کو بد دعا کیسے دے دی؟ تو زمخشری کہتے ہیں بد دعا کے پیچھے واقعہ اور بیک گراؤنڈ پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں چھوٹی سی چڑیا لایا. آج کل تو بچے موبائل سے کھیلتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا سے کھیلتے, لیکن اس وقت کے بچے چڑیا اور پرندے لے کر کے آتے تھے, اس سے کھیلتے تھے. تو علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ میں چھوٹی سی چڑیا لایا, اس کے پیر میں نے ڈورا باندھ دیا,
اور ڈورا باندھ کر کے میں چڑیا کو چھوڑ دیتا, وہ اڑتی, پھر میں ڈورا پکڑ کے کھینچ لیتا, پھر چڑیا میرے پاس آتی, پھر چھوڑ دیتا, پھر ڈورا پکڑ کے کھینچ لیتا, چڑیا میرے پاس آتی. اتفاق سے ایسا ہوا کہ اب کی بار میں نے جو چڑیا کو چھوڑا تو چڑیا گھونسلے میں جا کر کے بیٹھ گئی, اور بیٹھ گئی تو اس نے اپنے پیروں کے پنجوں سے گھونسلے کی لکڑیوں کو پکڑ لیا. میں کھینچتا رہا حتیٰ کہ میں نے زور سے کھینچا. جب ڈورا آیا تو ڈورے میں چڑیا کا کٹا ہوا پیر آ گیا, اس کا پیر ٹوٹ گیا اور پیر آ گیا. میری ماں نے دیکھا اور غصے میں کہا کہ تو نے چڑیا کا پیر توڑا, جا اللہ تیرا پیر توڑے. تو کہا زندگی میں تو یہ پیر کبھی نہیں ٹوٹا, لیکن ماں کی بد دعا کا اثر آخری عمر میں آیا کہ میرا پیر ٹوٹ گیا. اس لیے میری بہنوں, اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دو, بچیوں کو کبھی بد دعا نہ دو. ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, بدبخت, یہ سب نہیں, بلکہ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرو. آپ کا ایک جملہ اس کو تباہ بھی کر سکتا ہے, اور آپ کی ایک دعا اس کو ترقی کی منازل پر بھی لے جا سکتی ہے. بچوں کی صالح تربیت کرو, اور سب تربیت کرنے کے بعد ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں, سب تربیت کرنے کے بعد بھی بچے نہیں سدھرتے جب تک کہ ان کے پیچھے دعا نہ ہو. یاد رکھیں, سب تربیت کر کے بھی اللہ سے کہو مولا جو کوشش میں نے کرنی تھی کر لی, اب اس کو سدھارنا تیرے کرم پر ہے, اگر تو سدھار دے گا تو یہ سدھر جائے گا.